اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا میزبان حسن محمود صدیقی آپ کی خدمت میں حاضر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عید قرباں. تمام دیکھنے والوں کو میری طرف سے اور میری تمام ٹیم کی طرف سے عید مبارک. یہ وہ عید ہوتی ہے جس کا بچوں کو اپنی عیدی کا انتظار ہوتا ہے اور جو گھر کی جو سربراہ جو والدہ ہوتی ہیں ان کو مہمانوں کا انتظار ہوتا ہے. کوئی سیلفی لینے میں مصروف ہے تو کوئی باربیکیو بنانے میں مصروف ہوتا ہے. اور اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عید کے دنوں میں آج کل کا وہ دور آ گیا کہ جہاں پہ آج کل وہ جو جانور ہیں ان کی بھی کیٹ واک کی جاتی ہے. آج کل ہم یہ بھی دیکھتے ہیں. ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ایک وہ دور ہوتا تھا کہ جب گہمہ گہمی ہوتی تھی بازاروں کے اندر, آپ دیکھتے تھے کہ جانوروں کی ریل پیل ہوتی تھی. منڈیوں کے اندر بچوں کا شور عجیب, جانا ہے ہم نے جانور لینے کے لیے جانا ہے. اور لیکن جب جانوروں کو ذبح کرنے کا ٹائم آتا تھا وہی بچے اپنے ان آنسوؤں سے یہ کہتے تھے کہ نہیں پاپا اس جانور کو ذبح نہیں کرنا, ہماری اس کے ساتھ محبت ہے اور ہماری اس کی دل لگی ہو گئی ہے, آپ نے اس کو ذبح نہیں کرنا. اور یہ میں بات اچھا آپ بات کریں. نہیں آپ کرو یار. نہیں آپ نہیں عید آپ کی ہے, ہماری تو عید نہیں ہے نا. آؤ چلیں چھوڑتے ہیں ہم. نہیں اچھا یہ تو باتیں خیر ہوتی رہیں گی. آپ ادھر ہی بیٹھے ہیں, آپ نے کہیں جانا نہیں. آج آپ ہمارے مہمان ہیں. ویسے تو آپ کہیں گلیوں محلوں میں ویسے پھر رہے ہوتے ہیں لیکن آج آپ کو ہم نے عزت دی ہے. آپ وہی تھی, آپ کی تصویر میں نے دیکھی تھی. اچھا اخبار میں دیکھی تھی. اچھا کیا لکھا تھا؟ بکرا چور پکڑا گیا. انسان وہی ہو نا. اچھا ٹھیک ہے نا, اب میرے پہ ساری ڈال دے. جب شروعات میرے سے کی تو پھر میں نے ڈالنا ہے. تو بکرا میں نے کھولا تھا. اور کس نے کھولا تھا؟ گائے کس نے کھولی تھی؟ تو نے اپنی صحت کے مطابق کھولی اور نکل گیا لے کے, کسی نے پوچھا بھی نہیں تجھے. لا حول. انہوں نے کہا گائے کا کوئی رشتہ دار ہے, کسی نے نہیں پوچھا. بس ہو گیا. ہاں جی ختم. ابھی تو بات کرنا نہیں آتی. تو بات کروں نا. میرے خیال سے آپ سب سے پہلے کیونکہ آپ کی طرف آ گئے. ٹھیک ہے, عید مبارک آپ کو بھی. آپ نے آپ کو عزت بخشی, آپ ہمارے یہاں ہمیشہ جی جب تک آپ اس دنیا پہ ہیں عذاب ہیں. پھر بھی آپ نے میرا مشکور رہنا ہے کہ میں نے آپ کو یہاں پر بٹھایا ہے. مہربانی ہے. آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے شیطان نے مجھے لا کے یہاں بٹھایا. ابے یار کوئی اچھی بات کر یار, عزت والی بات کر. کیسی باتیں کر رہا ہے؟ تمام دیکھنے والوں کو میری طرف سے اور اس چور کی طرف سے جو بکرا چور ہے, عید مبارک. سارے اپنے اپنے گھروں میں مصروف ہے جی عید کی خوشیاں منانے میں. کیا بات ہے. کوئی باربیکیو بن رہا ہے, کوئی کلیجی, اور وہ کیا کہتے ہیں جی وہ روزہ رکھا جاتا ہے اور کلیجی سے جو ہے نا وہ روزہ افطار کیا جاتا ہے. تو آپ نے بھی رکھا تھا. ابے بھائی قربانی کی بات کر. قربانی یہ تیرے تکوں میں نہیں ہے. قربانی کا اثار ہے. اثار قربانی. اثار قربانی کس کا نام ہے؟ قربانی اس کا نام نہیں ہے کہ بس کھانا ہے. قربانی اس کا نام ہے کہ جذبہ ہونا چاہیے. یہ بات ہے, جذبہ جیسے میرے اندر ہے. بس کر, اتنا بڑا رکشہ ہوتا ہے, جذبہ نہیں ہوتا. اچھا جی, یہ تو ساری ہماری گپ شپ ہوتی رہے گی. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں بہت خوبصورت مہمان موجود ہیں, ان کی طرف کی طرف چلتے ہیں. میرے ساتھ حامد عطر صاحب موجود ہیں, جماعت اسلامی سے ان کا تعلق ہے, سیاست دان بھی ہیں سابقہ اور ابھی کئی دفعہ میرے پروگرام میں تشریف لا چکے ہیں اور آج عید کے دن ہی ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. السلام علیکم حامد صاحب. وعلیکم السلام. حسن محمود صاحب, میں آپ اور آپ کی ٹیم کا مشکور ہوں کہ اکثر و بیشتر مختلف موضوعات کے حوالے سے مجھے موقع دیتے رہتے ہیں, اور میں اس موقع پہ آپ کی ٹیم اور تمام ناظرین کو عید مبارک بھی کہتا ہوں اور یہ دعا بھی کرتا ہوں تقبل اللہ منا و منکم صالح اعمال. ماشاء اللہ. ان کے ساتھ جو خوبصورت چہرہ پہلے بھی یہ ہمارے پروگرام میں آ چکی ہیں, بڑی کیوٹ سی ہیں, اور ان کا شکریہ کہ ان کو جب بھی ہم دعوت دیتے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب میں نے ان کو پروگرام میں آنے کی دعوت دی تو یہ اس وقت بھی عید کی شاپنگ کر رہی تھی. شاپنگ میں بڑی ایکٹیو ہیں اور تیاری میں بڑی ایکٹیو ہیں. میرے ساتھ تشریف رکھتی ہیں ندا ابل, جو کہ ایکٹریس بھی ہیں, ماڈل بھی ہیں. السلام علیکم ندا. وعلیکم السلام. تھینک یو ویری مچ حسن فار ہیونگ می آن یور شو. عید مبارک آپ کو. بہت آپ کو عید مبارک جی. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جی آغا مجید صاحب, جو کہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں, ٹیکس شیکس کو دیکھتے ہیں. آج پتہ نہیں ہمیں دیکھیں گے یا ہمارے ٹیکس کو دیکھیں گے. آغا صاحب آپ کو عید مبارک. بہت شکریہ. وعلیکم السلام. عید مبارک. یہ دونوں کا یہ پنک اور پنک دونوں کا کمبینیشن ہے, دیکھیں کہ لائٹ اور ایک ڈارک ہے, ٹھیک ہے, لیکن دونوں کا ہے پنک ہے. ان کا نام ہے جی
رمشا خان ایونٹ مینجمنٹ کرتی ہیں. ایونٹ مینجمنٹ سے ان کا تعلق ہے, آرگنائزر ہیں یہ. اور آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. عید مبارک آپ کو بھی. عید مبارک میری طرف سے. خیر مبارک. اور آپ ان کو تو جانتے ہیں ہمیشہ چھوٹی عید ہو یا بڑی, چھوٹی عید میں آپ ان کو بازاروں میں دیکھتے ہوں گے, انہوں نے 2 بچے ساتھ لگائے ہوئے ہوتے ہیں. اللہ کے نام دے. اللہ کے نام. ایک دفعہ کا ذرا ابھی سمجھا پرائیویسی ہوتی ہے یار, کیسی باتیں کر رہا ہے, اپنا تیرا کاسے کی طرح منہ. اچھا. اور یہ اگر یہ بڑی عید کی بات ہے, اکثر ہم ان کو اخباروں میں دیکھتے ہیں, بڑی مشہور معروف شخصیت ہے, اخباروں میں بھی دیکھتے ہیں ہم ان کو, اکثر بلیٹنز میں بھی دیکھتے ہیں. کہاں پہ دیکھتے ہیں, کبھی کوئی بکرا کسی کا چوری ہو گیا, کسی کا کوئی دانت چوری ہو گیا, تو اس کے پیچھے ان کا ہاتھ ہوتا ہے. آپ کو بھی عید مبارک جی. خیر مبارک جی. آپ کیسے خیریت سے؟ مجھے تو اس وقت میں کیا بولوں تجھے یار, یہی تو بات ہے. اگر یہ لڑکی ساتھ نہ بیٹھی ہوتی نا تو تیری بچت نہیں تھی, میں بتاؤں. ماشاء اللہ اتنی خوبصورت بیٹھی ہے, میں پاگل جھگڑے کروں یہاں پہ. عید کا دن ہم لیڈیز فرسٹ, ہم ندا کی طرف آتے ہیں, اس کے بعد پھر ہم آگے چلتے ہیں. اچھا. عید کا دن کیسے گزارتی ہیں ندا؟ عید کا دن اوبیسلی جو ایک ایسا فیسٹیول ہے کہ تیاری سے بات شروع ہوتی ہے, اور اس میں آپ کا ڈریس میچنگ, جیولری, ہر چیز, اور صبح اٹھ کے تیار ہونا, پھر قربانی کے لیے جب امی ابو سب تیار ہو جائیں ان سے ملنا, اور عید کی نماز کے بعد خاص طور سے اس وقت میں ریڈی ہوتی ہوں صبح. اچھا صبح, کیونکہ وہ مجھے لگتا ہے کہ عید کے دن جو ہے سونا دیر تک مجھے مناسب نہیں لگتا. میں کہتی ہوں یہ اس میں آپ سب لوگ مل لیں اور عید گریٹنگ. اکثر لوگ سوتے رہتے ہیں, پورا دن سو کے گزارتے. نہیں, یہ تو بہت مشہور ہے نا, یہ پورے اپنے برادری میں مشہور ہے کہ سوئی رہتی ہیں. عید پہ کور کر رہی ہیں, میں تو جاگ رہی ہوں, کیوں نہیں, قربانی میرے سامنے ہوگی. ایسا ہوتا ہے. تو شاپنگ کا شوق کتنا ہے؟ شاپنگ کا جتنا اچھا آپ نے بیان کیا اتنا ہی اچھا شوق ہے, اللہ کا شکر ہے. شاپنگ میں آپ نے مجھے کال کی, اس وقت میں بائی چانس شاپنگ پہ ہی تھی, اور وہ چوڑیاں وغیرہ میچنگ لے رہی تھی. اور آج ماشاء اللہ آپ نے عید پہ بلایا, تو میں کہی تھی کہ ہر طرح سے تیار ہو کے ہم حسن کے شو پہ جائیں. کیا بات ہے جی. حامد صاحب بڑے معصومیت سے دیکھ رہے ہیں, آپ ان کو دیکھ رہے ہیں, ان کو دیکھ رہے ہیں. نہیں, میرے کان ادھر تھے, میں ان کی باتیں سن رہا تھا, اور باقی آپ نے ان کے بکرے کے حوالے سے بات کی نا, تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ وہ بکرے پھر رائتی قیمت پہ یہ فروخت کر دیتے ہیں یا پھر خود ذبح کر کے کھا لیتے ہیں. جو آپ نے خریدا تھا وہ بھی دیکھ لیں کہ انہیں کا چوری ہوا تو نہیں تھا, بس وہی فکر تھی. نہیں, اس بکرے کی ان سے شکل ملتی تھی, ایسے نہیں لے کر گئے. ہاں بابا جی کو ایزی نہیں لینا, میں بتا رہا ہوں. جی بابا جی. اچھا, بس وہ میرا تو یہ خیال تھا کہ وہ جو ایک بیل تھا بڑا کمزور سا تھا, تو مجھے یہ شک ہوا کہ کہیں ان کی وہ کوئی شکل ان کے ساتھ مل رہی تھی, تو مجھے تو بڑی ہچکچاہٹ ہوئی اسے قربان کرتے ہوئے. حضرت آپ کیسے گزارتے ہیں عید کا دن؟ آج بھی آپ نے ماشاءاللہ, جیسے آپ وہ بچوں کا یونیفارم ہوتا ہے, آج بھی آپ نے عید والے دن میں یونیفارم ہی ویئر کیا ہوا ہے. بہت محبت ہے آپ کی, یہ اس نظر سے, پیاری نظر سے, محبت کی نظر سے آپ دیکھتے ہیں. دیکھیے عید سب سے پہلے تو یہ کہ ہمارا ایک مذہبی تہوار ہے, اور عید قربان تو بہت ایک مقدس مسلمانوں کا تہوار ہمیشہ سے سمجھا جاتا ہے. سنت ابراہیمی کے حوالے سے صبح سب سے پہلے جس طرح تمام دنیا میں ایک ہے مکتبہ کے غیر مسلمان لوگ نماز وغیرہ لیے جاتے ہیں, اس کے بعد نماز کے بعد دوست احباب لوگوں سے ملاقات کی جاتی ہے, عیدگاہ میں ملاقات کی جاتی ہے, راستے میں لوگوں سے آتے جاتے ہوئے ملاقات کی جاتی ہے. وہ بھی ایک بہت خوشگوار لمحہ ہوتا ہے. بہت سے ایسے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے جن سے عام روٹین میں ملاقات نہیں ہو سکتی, لیکن عیدگاہ میں جو ہے ان لوگوں سے ہماری ملاقات ہو جاتی ہے, پرانے دوستوں سے ملاقات ہو جاتی ہے. اس کے بعد جب گھر پہنچتے ہیں تو پھر کسائی کا انتظار ہوتا ہے. کسائی بھی شکر ہے کہ جلدی آ جاتا ہے, چونکہ پرانا کسائی ہے, اس کو پتہ ہے کہ میں نے آگا کے گھر جانا. نہیں, کبھی ایسا ہوا کہ کسائی آپ کا لیٹ آیا اور گھر کے اندر آپ کے ایک ہنگامہ برپا ہوا ہو, بچوں نے کہا ہو کہ ابھی تک کسائی نہیں آیا. کسائی جو ہے نا وہ ان دنوں میں وہ ایک وی آئی پی شخصیت ہوتا ہے جس کا احترام بھی کرنا چاہیے. اگر تھوڑی سی آپ نے گڑبڑ کی پھر آپ کی خیر نہیں ہے. دیکھیے 25 سال پہلے ہمارا ایک جو تھا, ایک کیونکہ کوئی کسائی فکس نہیں تھا, تو وہ کسائی جو بھی کوئی محلے میں سے کسی کے گھر میں کوئی آیا ہوا اس کو پکڑ کے لے آنا, وہ بکرا ذبح کر کے
تو اس کو سوکھنے کے لیے ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ کے چلا جاتا تھا. پھر محلے کے 8-10 گھروں میں پھر کے آ کے تو اس کو آ کے کیا کہتے ہیں ہمارے بکرے کو آ کے کھال وغیرہ اتار کے پھر اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے چلا جاتا تھا. پھر وہ 2-4 محلے کے گھروں میں اگر مل گیا تو ٹھیک ہے, نہ ملا تو میرے پاس بھی انتظام ہے. ابے پتہ ہے کیا پورا کریں انتظام کیا ہوا ہے. یہ جو اس طرح کے جو فصلی کسائی ہوتے ہیں نا تو ان سے اوائڈ ہی کرنا چاہیے. ہاں نہیں میری طرح کیا ہاں نہیں تو نسلی ہے نا یار, وہ فصلی کی بات کر رہے ہیں. بابا جی جس طرح بولتے ہیں نا, بابا جی کو ایک مائک دے دے, وہ نہیں منہ میں بولنے والا تھا. یہ کہانی آپ پورے محلے میں سنائیں جا کے, میں گیا جی وہاں پہ بکرا گیا لیٹ ہو گیا کسائی ملا نہیں, قسم سے آپ ہائی لائٹ ہو جائیں گے. ویسے ایک بات پہ مجھے حیرت ہو رہی ہے جی جی کہ یہ جدھر بھی نظر کرتے ہیں تو انہیں بابے ہی نظر آتے ہیں. نہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ تے بابا نظر آ رہے ہیں نا, تسی تو موت دے فرشتے لگ رہے ہو. اللہ بس پھر محتاط رہیے گا کہ اگلا نمبر خیریت سے چلے جائیں, خیر خیریت سے نکل جائیں. یہ نمشا کی طرف آتے ہیں جی. بڑی بزی اور ٹف لائف ہوتی ہے دونوں خواتین, کیونکہ اسی فیلڈ سے منسلک ہیں, ایک ایونٹ آرگنائزر اور دوسری ماڈل. دونوں کے فیلڈ میں خیال میں ٹف ہے اور لائف بھی ٹف ہوتی ہوگی. نہیں یہ رمشا کی طرف آتے ہیں, نہیں آتے ہیں کہ میری مراد یہ کہ ہاں بیٹھا تجھے نظر نہیں آ رہا, میں اور رمشا جاتے ہیں, میں نے یہ تو نہیں کہا, میں نے آتے کا کہا ہے. ان کی طرف آتے ہیں, ان سے گفتگو کرتے ہیں. اچھا گفتگو. آپ کی عید کیسے گزرتی ہے؟ عید والے دن فرسٹ آف آل سب سے پہلے تو قربانی کرتی ہوں. کس کی؟ اپنی نہیں, قربانی کرتی ہوں. نہیں قربانی ہر کوئی کرتے ہیں عید والے دن. تو عید والے دن سب سے پہلے قربانی کرتے ہیں, اس کے بعد گوشت وغیرہ بانٹ کے اس کے بعد پھر ہم ٹریڈیشنل تیاری کرتے ہیں, لائک ڈریس پہنتے ہیں, چوڑیاں, مطلب پراپر ہم ریڈی ہو کے اس کے بعد فیملی سے ملتے ہیں. پھر اس کے بعد شام میں آؤٹنگ کا پلان ہو جاتا ہے. ہاں گھر میں وہ گند ادھر ہی پڑا رہتا ہے سارا, ٹائم نہیں ملتا نا. ہاں عید والے دن جھاڑو کون پکڑے آپ بتاؤ. ہاں یہی بات ہے نا, پہلے صفائی بس یہی کام ہوتا ہے. اس کے بعد ہم کوکنگ کرتے ہیں, بس یہی چیز. کھانا پکانا آتا ہے؟ کھانا آتا ہے. کیا سب سے اچھا بناتی ہیں؟ بریانی. بریانی میرے خیال میں آج پروگرام کے بعد ادھر ہی نہ جائیں بریانی کھانے کے. ایک سال پہلے پکائی تھی انہوں نے. ہاں پاگل ہو گیا. اب کہاں غریب آدمی کیا بنانا آتا ہے تو کہتے تو نہیں اور بھی ہے نا, سب سے اچھا کیا بنانا آتا ہے. منہ کا بھی ہے اور بھی ہے نا, سب سے اچھا کیا بنانا آتا ہے؟ پاگل بیوقوف. ہاں بیوقوفی بنانا, یہ بھی تو ایک ہے نا. نہیں باربیکیو آپ کرتی ہیں یا نہیں؟ باربیکیو سیکنڈ ڈے پھر کرتے ہیں. ہاں بس وہ پوچھ رہے تھے. بتا دینا. اچھا یہ بریانی تو اس کا مطلب ہے پک چکی ہوگی بریانی. آپ First time نیکسٹ جو ہے نا وہ اب باربیکیو کی باری ہے. آپ کے بھی کوکنگ کی طرف کوئی ہے لگاؤ یا نہیں, یا صرف کھاتی ہیں؟ نہیں اللہ کا شکر ہے بالکل نہیں ہے کوکنگ. اس دفعہ آپ نے عید پہ مہندی نہیں لگائی؟ تو نہیں وہ اس لیے نہیں لگائی کیونکہ بڑی عید پہ میں نارملی مہندی نہیں لگاتی ہوں, اور دوسرا ایک اور وجہ بھی ہے کہ میرا ایک شوٹ کی کنٹینیوٹی چل رہی ہے, اس میں مہندی نہیں ہے, تو اگر میں لگا دوں گی تو پرابلم ہوگا. کیا بات ہے, یہ ڈائریکٹر خوش ہو جائے گا, ڈائریکٹر کہے گا آج تو مہندی لگا کے. اصل میں ہوتا ہے کہ اگر ایک چیز کی کنٹینیوٹی چل رہی ہو نا, تو پھر اب پچھلے سین میں اگر مہندی نہیں ہے تو اگلے میں پھر وہ مہندی آ جائے گی, پھر مسئلہ بن جائے گا. لوگ بڑے سیانے ہیں, اگر سوشل میڈیا کا دور ہے. یار دو لڑکے لڑکی بات کر رہے ہیں, آپ بیچ میں کیوں؟ لڑکا کا ہے, کیا لڑکا کدھر ہے؟ اچھا ان کا مطلب ہے کہ موت کا فرشتہ اور ایک لڑکی. دادا بو گئے دادا اور کیا پوتی بات کر رہی ہے, تو پھر آپ بیچ میں نہ بولیں, آپ یہ کہہ سکتے ہیں. دوست جالس ہوتے ہیں, میرا اینکر ہی جالس ہو گیا. عیدی ملتی ہے ابھی بھی؟ ہاں جی بہت ساری. میں سب سے پہلے کون دیتا ہے؟ ابو, جب کیونکہ میں صبح ہی ریڈی ہوتی ہوں, میری عادت ہے, اور ماما نے اسی طرح گرومنگ کی ہوئی ہے, تو جیسے میں نماز پڑھ کے آتی ہوں تو میں ریڈی ہوتی ہوں. اچھا, تو بس ان سے سب سے پہلے ملتی ہے, اس کے بعد ماما سے, اور پھر باقی خالہ ماموں جو آ رہے ہوتے ہیں. سب سے پہلے کتنی عیدی ملی تھی, کوئی یاد ہے؟ نہیں وہ تو نہیں یاد, کیونکہ ظاہر سب سے زیادہ کتنی ملی تھی؟ سب سے زیادہ نہیں بتانے. نہیں وہ تو بتانے والی ہوتی ہے نا, وہی تو سارا کچھ ہوتا ہے. نہیں پہلے ہوتا تھا نا, ان لوگ بڑے لوگوں نا لفافے میں ڈال کے عیدی دیتے ہیں نا, اب ان کو آسانی ہو گئی, لفافے میں دے دیتے ہیں سارے, 6 لفافے بانٹ کے چلے گئے, بعد میں کھولے لفافہ ہی خالی ہوئے. کتنی زیادہ عیدی ملی؟ عیدی اصل میں یہ کہ سم اپ کر کے بتاؤں تو خالی عیدی مطلب پیسوں والی نہیں, پیسوں کے علاوہ بھی تو عیدی ہوتی ہے نا, کسی نے کوئی فون دے دیا. نہیں وہ بھی, اور دوسرا پراپر باسکٹس جس طرح آج کل یہ آپ کو ڈریس, برانڈیڈ جوتا, جیولری, بیگ, ٹھیک ہے, کیونکہ میں بہت برانڈ کانشیس ہوں, اس ٹائپ کی پھر آپ کیلکولیٹ کر لیں تو کافی سم اپ ہو جاتا ہے. ہاں اتنا اکٹھا ہو گیا, یہ اپنی شاپ بنا سکتی ہے. یار دیکھ لو, یہ چیک کرتی ہے نا کہ کس دکان سے مال ہے, واپس بھی تو کرنا.
वैसे इनको ना बताएं क्योंकि इनकी जो रेपुटेशन अभी पता चली है ना वो बड़ी पता लगे बाद तभी तो बताना नहीं चाह रही थी वो, उसने कहा नहीं, उसको पता है इसको खतरा है, मैं कभी उसको खतरा है, इंटेलिजेंट है हसन, बहुत इंटेलिजेंट है। उसको खतरा है बच्चे। उसने कहा ये ना हो यहाँ से बाहर जाऊं और कल फिर खबर चल रही हो। खूबसूरती पे हम चोरी नहीं करते नहीं, खूबसूरती पे चोरी नहीं करते, खूबसूरती से तो कर सकते हैं ना भाई। जिसने तोहफा दिया खूबसूरती से दिया ना बे, किधर ध्यान लेके जा यार रहा तुम्हारा था? ध्यान ही नहीं है, मैं हाँ, क्या कह रहा हूँ, हाँ। खूबसूरत चेहरे से तो कर सकते हो ना। चलो उनकी ईदी हो गई ना, आप कितनी ईदी लेती हैं? मैं सबसे ज्यादा लेती हूँ। हाँ ज्यादा, गले की तरह मुंह है इनको ज्यादा। बताओ यार, आपको ज्यादा कोई रिकॉर्ड ही थी, जैसे भी निदा ने बताया कि वो कहती है जी कोई बास्केट भी मिल सकते हैं, उसके अंदर वो नहीं, आपको क्या कोई इतनी कितनी ज्यादा कोई मिली है जो रिकॉर्ड हो आपको जी सबसे ज्यादा ही दी है? तकरीबन 2 लाख तक। ओ बात ऐसे सालों कोई 2 लाख दिया ना, तो 2 लाख रुपया, यही तो बेनिफिट है। अगली बात भी तो सुनना, हाँ। 2 लाख की इतनी दत्ती मिलती है, बाद में ऊपर लिखा होता है ईद मुबारक नोट के ऊपर। नो ओरिजिनल ओरिजिनल 2 लाख रुपए जी। वैसे अगर वो ईदी पर्स में रखी हुई है ना तो पर्स इस तरफ के बजाय इस तरफ रख लेना। उसका पता कोई नहीं, वो बादा में हाथ ही साफ किया वो। नहीं वो मेरी बात Professional होगी है, इन्होंने कहा है कि 2 लाख का लेला लेना। 50-50 आप कह रहे हैं कि नहीं मतलब लेला 50 लाना, आपको कुर्बानी दे नहीं दूं? करनी। अच्छा हाँ हाँ, कुर्बानी लेला लांगे, रल के लेला लांगे, ठीक है ना? अच्छा हम हमें तो साहब मशवरा लांगे। कोई ऐसी बात ईद के हवाले से, जैसे आप घर में आए हैं और कभी ऐसा हुआ, जैसे मैंने अभी इंट्रो में मैंने कहा था कि कोई बच्चे जो कहते हैं कि नहीं हमने जानवर ज़िबा नहीं करना, रो रहे होते हैं। मेरे साथ तो हर साल होता है, मेरे साथ तो हर साल होता है, मेरा बेटा वो रो के जी नहीं इसको ज़िबा नहीं करना पापा। आपके साथ भी कभी कोई ऐसा हुआ? जी हम चंद एक बार ऐसे हुआ है हाँ। जब मेरे बच्चे छोटे थे तो 1-2 दफ़ा बच्चों ने तो बड़ा शोर किया कि जी आप अबू इसको ज़िबा कर रहे हैं, अब हम किसे खेलेंगे। तो कोई चंद साल पहले मेरा पोता है, उसका भी रवैया यही था। तो असल में जब जानवर घर ला के रखा जाए और ख़ानदान के अफराद उसके साथ इन्वॉल्व हों और फिर वो जब कुर्बानी करते हैं इस मोहब्बत और इस ताल्लुक़ और इसके साथ, तो उसका मामला ही कुछ और होता है। ऐसे ही है, ऐसे ही है। अच्छा कौन ख़रीदता है जानवर कुर्बानी के जानवर कौन परचेज़ करता है? भाई। अच्छा शुक्र करें आप नहीं जाती हैं, आप जाएँ तो कहें नहीं इसका ये पिंक क्यों नहीं है। नहीं, ये बात है ना। हाँ ये वैसे ख़वातीन अगर जाती हैं मंडियों में, लेकिन वो दूर दूर से देख के बस कहती हैं कि बस ये है। लेकिन अगर वैसी अगर जाएं तो आपने ये कहना कि नहीं ये देखें ना उसकी टीथ ब्रश नहीं हुए ये पिंक नहीं है। नहीं बड़े फायदे हो सकते हैं, ये जाए ना लेने मंडी में, अगर बकरा लेने जाए तो 2-3 ले ले ऐसे ही इनके पीछे लग ये वैसे वाकई में मेरे साथ होता है। ये कौन से लेले की बात कर Buy one get one। वैसे ये भी ख्वातीन का मसला हो सकता है कि भाई इस गाय की तो जो लिपस्टिक का शेड है वही सही नहीं है। हाँ बाबा नहीं, जी की देखो ये गहराई देख कैसे रहा है, कैसी गहराई है बाबा जी के पास, माशाल्लाह। एक्सपीरियंस है भाई, उन्होंने उम्र गुजारी है। मल्ले में बड़े मशहूर हैं। अच्छा हाँ। मशहूर तो वैसे वैसे ये तो आपने मुझे डिग्रेड कर दिया। नहीं मैं तो मोहल्ला क्या मुल्क और इंटरनेशनल लेवल पे मशहूर हूँ। अच्छा आपकी तो वायरल भी हुई है फिल्म ना, मैं उसका नाम कौन नहीं ले सी? सकता। नहीं वो फीमेल का नाम नहीं ले सकता। अच्छा आपको भी कभी इत्तेफाक हुआ है मवेशी मंडी जाने का? जी मुझे शौक है, और मैं कुर्बान का मैं वाहिद लड़की होती हूँ जो सारे मर्द होते हैं, मैं अब्बू के साथ होती हूँ। मुझे अच्छा। शौक है कि सामने कुर्बानी हो और मैं साथ जाती हूँ। नहीं परचेजिंग के लिए भी कभी साथ? परचेजिंग के लिए शौक है, लेकिन वो परचेज हमारे दूर से होता है तो वो ऑटोमेटिकली फिर सुजुकी पे आ जाता है, फिर हम घर में उसे प्यार और उसका ख्याल रखते हैं बहुत सारा। अच्छा अभी देख भी लग रहा है जानवरों की मंडी में घूम रही है। इधर बैल बंधे हुए, इधर मैं कुछ नहीं कहता, तो बहुत ही लगता बकरा जवान है। उते यार एक गल जड़ी है ना, ये कोई इनको लगता है नोटिस भिजवाना पड़ेगा। नोटिस भी बेचते हैं। आदी हो गए हम, अब तो हमारे बिलों में नोटिस लग कर आते हैं। हाँ। यूज्ड टू, नो प्रॉब्लम। वैसे आप मुहतात रहे, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट ही नहीं है बल्कि वकील भी हैं।
ऐसे ना हो कि आपको वो यहाँ से जाते सारी आपको नोटिस पहुंचा हुआ हो। अच्छा मैंने सुना है एक भेड़िया जो था ना वो जन्नत में घूम रहा था। अच्छा, मैंने कहा भाई ये जन्नत में कैसे? कहते दुनिया में एक वकील खाया था। मुझे ये बात बताओ सर कि रिमशा जो कुर्बानी का जो जानवर घर में आता है यार तो जब इसकी तुम इस तरफ होते हो सीरियस हो जाते हो मेरी भाई वैसे ही पूछ जैसे उनसे सवाल पूछ रहा है इससे भी वैसे ही पूछ। नहीं, मैं उसके साथ सीरियस नहीं हूँ। हाँ, क्या क्या मतलब? उस वहाँ पे सीरियस नहीं हूँ। इतना सेहतमंद आशिक बेड़ा है। तो जी बस तक जी मैं तो आप कार नहीं जाना तुझे तो करो मारू मारो। अच्छा, यही मैं जानवर की बात तैयारी की बात, जैसे आप खुद तैयार हुए भी आप भी तैयार हैं, तो ऐसे जानवर को भी तैयार से करवाने का शौक है या करने का शौक है? करवाने का नहीं, जानवर को तैयार करने का शौक करते हैं हम। है। प्यार करते हैं दुल्हन की तरह जरा प्यार इसको करते प्यार ये तो वैसे आप जब बड़ा बकरे के सर पे भी हाथ फेरते हैं तो साथ अच्छा, वो आपने कहा कि दुल्हन की तरह तैयार करते हैं, तो ऐसे ना हो कि कोई बकरा बकरा पीछे से आ जाए। दूल्हा बन के बकरा है। और वो दुल्हन को ले जाए। वही ना। नहीं बकरा दूल्हा बनकर आए ना, हाँ जी। सेरा बांधा हुआ उसने। ओके। जब नजदीक आके सेरा उठाएगा नीचे से बाबा जी निकलेंगे। ओह माय गॉड। अच्छा कैट, मैं वैसे बात ये है कि जी जी अभी जो आप बात कह रहे हैं कि अभी मार्फत के उस दर्जे तक हम नहीं पहुंचे, जिस दर्जे तक आप हैं, हाँ तो पहुँचते टाइम लगेगा हाँ, अभी। तो वो फिर आगे से नकाब उतारेंगी ना, तो जहाँ मेरा चेहरा नजर आ रहा होगा तो असल चेहरा तो इनका निकलेगा। मैं बस यही सुनना था। कैट वॉक, ये क्योंकि ये दोनों जो खवातीन हैं इसी फील्ड से, ये तो पहले तो मॉडल्स की कैट वॉक्स होती थी, अभी भी होती हैं, आजकल जानवरों की भी होती हैं। हाँ, वो देखी है आपने? देखिए मैंने। ये बड़ा शौक है लोगों को। अच्छा, मैं इस बारे में बात करूँगा। हम आगा साहब मुझे बताएं कि हम किस तरफ जा रहे हैं, क्या ये ठीक है? जिस तरह की पहले देखें, कुर्बानी का नाम ये है कि आप जैसे जानवरों के आजकल वो कैट वॉक्स और दिखावा ये बहुत ज़्यादा हो गया है। जी। मैं खुद जब ये भी इससे पहले मैं खुद मंडी में गया था, तो आजकल तो वहाँ पे वो बड़ी उन्होंने वो लाइट्स वगैरह लगा के वो ढोल पता नहीं क्या कुछ करके लोगों को अट्रैक्टिव करते हैं वहाँ बुलाने के लिए। ठीक है, बड़े बड़े जानवर हैं, लेकिन उनको साथ जो कुर्बानी के जानवर है आप शफकत के साथ आप उसको रखते हैं, प्यार के साथ रखते हैं, लेकिन अक्सर आप रात को लोग रोडों पे देखते हैं, पिंडी इस्लामाबाद में भी देखें, लोग भगा रहे हैं, रेसे लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। जब भाग जाता है तो फिर ऐसा मस्कीन मुँह बनाते हैं वो, क्योंकि हाँ ये सही है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? जी, हमने भी देखा है कि पिछले कुछ सालों से ये चलता आ रहा खास तौर है पे यंग जनरेशन जो है, जनजी जो है, उसमें ये ट्रेडिशन बहुत ज़्यादा हो गया हुआ है कि चले बकरों को, जानवरों को सजाना तो अलग बात है, लेकिन फिर उनको सड़कों पे दौड़ाते रहते हैं और फिर ढोल वाले भी साथ साथ होते हैं और बच्चे शोर मचा रहे होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये ट्रेडिशन नहीं होना चाहिए, चूँकि ये एक मुक़द्दस फरीज़ा है और हर शख्स अपनी हैसियत के मुताबिक उसकी कीमत का जो है वो जानवर ख़रीदता है। और सबसे ज़्यादा हक़ जो है इसमें गुरबा और मसाकीन का होता है गोश्त के हवाले से। तो जिस तरह एक सुन्नत के मुताबिक या सुन्नत इब्राहिमी के मुताबिक गोश्त के 3 हिस्से किए जाएँ। सही है। एक घर वालों के लिए, एक रिश्तेदारों के लिए, एक गरीबों के लिए। गुरबा के लिए। तो उसी हिसाब से जो है ना, बाज़ दफ़ा लोग अच्छा जो गोश्त होते हैं वो तो घर के लिए रख लेते हैं, तो बाकी जो हल्की क्वालिटी का होता है वो गुरबा और मसाकीन में दे देते हैं। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। बेहतर तरीका जो है, जब सारा गोश्त ज़िबा होकर आ गया उसको मिक्स करके तो फिर उसको बराबर बांटा जाए और कोशिश किया जाए कि ऐसे घरानों में दिया जाए जो लोअर मिडिल क्लास घराने हैं या लोअर फैमिलीज़ के लोग हैं जिन्होंने साल में कभी कभी गोश्त वगैरह खाना होता है या ईद पे ही वो गोश्त वगैरह देखते हैं। आप ठीक कह रहे हैं। मैं आपकी बात काट रहा हूँ, आमिर साहब की तरफ आता हूँ। आमिर साहब, जैसे कि उन्होंने बात की आगा साहब ने कि ईद का जो गोश्त है कुर्बानी, ये आप गरीबों में तकसीम करें। मैंने अक्सर ऐसे भी लोग देखेंगे जो लोगों के घरों में जाके गोश्त मांगते हैं, लेकिन फिर वो गोश्त फ़रोख्त भी करते हैं। आप राजा बाज़ार में चले जाएँ, वहाँ पे किलो के हिसाब से गोश्त मिल रहा होता है। वही लोग होते हैं जो बड़े बड़े शॉपर लेकर आए हुए होते हैं और वो सेल कर रहे होते हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे? अच्छा देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो कुर्बानी होती है, खा वो बड़े जानवर की हो या किसी छोटे जानवर की, ये एक कोई समाजी रस्म या इस तरह का मामला नहीं है, बल्कि ये तो एक इबादत है। और ये वो इबादत है कि जो हाजी उस वक्त हज के लिए मौजूद होते हैं वो भी, और दुनिया भर में मुसलमान जहाँ भी हैं
یہ قربانی کا فریضہ سر انجام دے رہے ہوتے ہیں. لیکن اس میں جو سب سے اہم چیز ہے جس کی طرف انہوں نے بھی اشارہ کیا کہ اس میں دکھاوا اور یہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ ایک اخلاص اور عبادت کا ایک رویہ ہونا چاہیے. بالکل صحیح ہے. ایک تو چیز یہ ہے. اور پھر کیونکہ میں ایک سماجی کارکن بھی ہوں اور پچھلے کئی سالوں سے جو میرا تجربہ ہے کہ جب ہم قربانی فی سبیل اللہ کا گوشت تقسیم کرتے ہیں تو بہت سے ایسے افراد ہوتے ہیں انہیں سال میں ایک ہی دفعہ کھانے کے لیے گوشت ملتا ہے. لیکن یہاں جو سب سے اہم چیز جو ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے کہ جس طرف آپ نے بھی اشارہ کیا اور میرے بھی مشاہدے میں آیا کہ جو گھر گھر جا کے پورے خاندان دروازے کھٹکھٹا کے گوشت لے رہے ہوتے ہیں اور ان کے پاس اتنا اکٹھا ہو جاتا ہے کہ وہ ان کی ضرورت سے بہت زیادہ ہوتا ہے, یا تو وہ خراب ہو کے ضائع ہو جاتا ہے یا بک جاتا ہے. تو ہم نے جو گوشت دینا ہو تو اس کے لیے یہ دیکھ لیں کہ واقعی یہ مستحق ہے یا نہیں. ایک تو پہلو یہ ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ اب بہت سے لوگ جو گوشت ہے اس کو فریزر میں رکھ دیتے ہیں, اسٹور کر لیتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بہترین رویہ یہی ہے کہ وہ غرباء, مساکین اور مستحقین کو دے دیا جائے تو انشاءاللہ وہ گوشت قیامت تک محفوظ رہ سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ آپ نے بالکل بات کی ٹھیک فرمائی ہے. اللہ جزا نصیب کرے. ایک علامہ صاحب تھے, ویسے ہنسی مذاق میں انہوں نے بات کی. وہ عید کی نماز پڑھا رہے تھے اور ممبر رسول پہ انہوں نے ویسے بات کی جیسے ابھی آغا صاحب نے کہا کہ گوشت کے 3 حصے کرنے چاہیے جو ہمارا اسلام کہتا ہے. پہلا حصہ کس کا آیا؟ گھر والوں کا. دوسرا حصہ کس کا آیا؟ رشتہ داروں کا. تیسرا حصہ آیا غربا کا. اب جو علامہ صاحب اپنے گھر میں گئے تو ان کی بیگم نے کہا جی یہ گوشت ابھی قربانی ابھی کرنی ہے تو اس کے 3 ہم نے حصے بنانے ہیں. تو یہ انہوں نے کہا جی 3 حصے ہی ہمارے اپنے ہی ہیں. جی وہ کیسے؟ انہوں نے کہا جی پہلا ہمارا اپنا ہو گیا گھر کا, دوسرا انہوں نے کہا جی رشتہ داروں کا, تو میری کزن تھی میں تو اس سے شادی کی, ٹھیک ہے, دوسرا بھی ہمارا ہو گیا, تیسرا غربا کا. مولوی کی تنخواہ کتنی ہوتی ہے, ہم سے زیادہ غریب ہے نہیں, تو تیسرا حصہ بھی ہمارا ہی ہو گیا. تو بڑا دیکھنا چاہیے. میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں واللہ کہ جن کو گوشت ملتا ہی نہیں ہے پورا سال, ٹھیک ہے, لیکن ہمارا اس طرف دھیان نہیں ہوتا. خالی یہاں پہ بات صرف یہ عید تک محدود نہیں ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں نا رمضان میں, جیسے رمضان آتا ہے تو ہم یہ بڑے این جی اوز کی طرف دیکھتے ہیں کہ بڑی ایکٹیوز ہوتے ہیں جو راشن تقسیم کر رہی ہیں, صدقہ خیرات دے رہی ہیں. لیکن یار وہ جو لوگ ہیں سارا سال بھی تو انہوں نے گزارنا ہے نا, انہوں نے سال کے 11 مہینے بھی گزارنے ہیں. ایک مہینے میں آپ ان کا خیال کریں, پیچھے 11 مہینے وہ کیا کریں گے؟ تو ان کی طرف آپ کا رجحان ہونا چاہیے, لازمی ہونا چاہیے. خالی بات یہ گوشت کی حد تک محدود نہیں ہے. یہ اتنے کہ یہ 2 تہوار آئیں گے, کیا رمضان آ گیا تو ہم نے ان کا راشن دے دیا. راشن پہ وہ کہ جس کے بمشکل 30 دن گزر سکے. عید آ گئی, عید پہ ہم نے ان کو اتنا گوشت دیا. آج کل تو یہ رواج ہے, آغا صاحب اور آپ نے یہ دونوں نے ایک بات کی گوشت دینے کی کہ 2 بوٹیاں ہوں گی باقی ہڈیاں, جو کوئی ایک ٹائم کا سالن بھی نہ بنا سکے. تو کم از کم خواتین و حضرات میری آپ سے گزارش ہے کہ جب آپ یہ قربانی کرتے ہیں, قربانی اللہ کی راہ میں آپ نے کی تو ان غریب اور مساکین کی طرف دیکھیں کہ جو لوگ اس سے مستحق ہیں. دوسری بات میں کرتا کیٹ واک کی, جو جانوروں کو پھرایا جاتا ہے, بہت سارے لوگوں کے دل میں یہ حسرت ہوتی ہے قربانی کی, لیکن ان کی جیب اجازت نہیں دیتی. وہ آپ کی اس بات سے ہو سکتا ہے کہ تنگ ہو رہے ہوں یا ان کے دل میں ایک ہی رنجش ہو کہ یار یہ کر سکتا ہے, میرے ساتھ والا گھر ہے اس نے 5 لاکھ کا 10 لاکھ کا. آج کل تو یہ رواج بن گیا نا. ہمارے محلے میں اتنا بڑا جانور ہونا چاہیے کہ لوگ واہ واہ کریں, لیکن آپ کی واہ واہ کی خاطر جو دوسرے لوگ آپ سے جو ہے نا وہ تکلیف ان کو ہو رہی ہے یا ایک دل میں ان کے یہ بات ہے کہ یار نہیں ہمارے ساتھ بھی تو وہی ہو رہا نا. یہ تو اللہ کی تقسیم ہے, لیکن ہمیں یہ خیال کرنا چاہیے, ہمیں ان لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ جو اس میں شامل نہیں ہوتے. اور پھر عید بھائی چارہ, یہ ملنے جلنے کا نام, جن کے ساتھ آپ کے اختلاف ہے وہ بھی ختم کریں. بالکل. مسلمان بھائی کا 3 دن سے زیادہ اس کے ساتھ ناراض رہنا یہ حکم ہے کہ آپ 3 دن سے زیادہ ناراض مسلمان بھائی نہیں رہ سکتے, لیکن ہم سالوں سال ناراض رہتے ہیں. اس بارے میں آپ بھی کوئی بات کریں, یہ جو ناراضگی کی بات ہے. ویسے تو ہم
حج بھی کر لیں گے, عمرہ بھی کر لیں گے, ہم نماز بھی پڑھ لیں گے, اذان ہوگی تو ہم نماز کے لیے جا رہے ہیں, لیکن اس کا بھائی ساتھ اس سے ناراض ہے, ناراض ہوئے اس کو 5 سال گزر گئے. یہ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ ہمارا دین بھی یہ سکھاتا ہے. اس میں جو ایک بات میں گوش گزار کرنا چاہتا ہوں اسپیشلی ناظرین کو, کہ اگر ہم یہ توقع بھی کرتے ہیں, دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے, تو اس کے بندوں کو اس دنیا میں بھی تو معاف کرنا چاہیے نا ہمیں. اور دیکھیں کبھی انا کا اسیر نہیں ہونا چاہیے, اور اسلامی جو تعلیمات ہیں اس کی روشنی میں اگر آپ کا کوئی بھائی ناراض ہے اور آپ پہل کرتے ہوئے اس کی ناراضگی دور کرتے ہیں تو اس کا بھی اجر ہے. تو لیکن افسوس کے بعض یہ جو رشتے ہیں ان کو جوڑنے کے بجائے اس کو قطع کرنے کا کردار ادا کرتے ہیں. بالکل ایسے کرتے ہیں. ہاں, اور اس میں ایک سچی بات تو یہ ہے کہ معاملات اتنے گمبھیر نہیں ہوتے, لیکن کچھ آؤٹ سائڈر وہ رشتہ داروں میں بھی ہو سکتے ہیں اور بیرونی بھی, تو وہ بہت سارا ایسا منفی رول ادا کر کے یہ دوریاں پیدا کرتے ہیں. تو اس میں بیسٹ وے ہے کہ انا کو ایک طرف رکھتے ہوئے, بے شک آپ کو محسوس ہو کہ آپ مظلوم ہیں اور وہ ظالم ہیں, آپ اس کے پاس چلے جائیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ انسان کی فطرت ایسی ہے, اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے کہ جب آپ کسی کے پاس چلے جاتے ہیں تو بہت کم ہی ہے کہ وہ شیطان کے بہکاوے میں آ کے اپنا رویہ درست نہ کرے, وہ درست کر لیتا ہے. وہی صاحب جو میری بات ہے, شیطان جنہوں نے بات کی, ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری اسلام سے دوری ہے. عید ہم منا رہے ہیں, نمازیں پڑھ رہے ہیں, حقوق العباد اس کا ہم خیال نہیں رکھتے. حقوق اللہ تو پھر اللہ نے معاف کرنا ہے, حقوق العباد تو بندے کا معاملہ جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا تو معاف نہیں ہونا. کیا کہیں گے کہ ہم حقوق العباد کی طرف کیوں نہیں آتے, کیوں نہیں دیکھتے کہ ہماری وجہ سے کوئی دوسرا بندہ بھی پریشان ہوتا ہے, یا ہم اٹھ کے خود معافی میں پہل کیوں نہیں کرتے؟ مجرم وہ بیٹھا ہے, سماجی کارکن وہ ہے, میں تو نہیں ہوں یار. نہیں, آپ ماشاءاللہ بڑی اچھی بات کرتے ہیں. آپ کے دو میں آپ کے بات کروں ناظرین, یہ بڑے اچھے, ایک تو ماشاءاللہ ایکٹر بھی ہیں اور بڑی اچھی باتیں بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ تو میں نے, اگر آپ کی 2 لائف ہے, اگر تو آپ اس طرف آئیں تو آپ ماشاءاللہ لوگوں کو ہنسانے میں بہترین کردار ادا کرتے ہیں, اور اگر سمجھانے کی بات ہے تو لوگوں کو سمجھانے میں بھی آپ کا بہترین کردار ہے. سمجھانے کی بات وہاں ہوتی ہے جہاں کوئی سنے. بھائی میرے علامات قیامت کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ہر شخص بول رہا ہوگا, کسی کو کسی کی کوئی سمجھ نہیں آئی. آج ہم وہ معاشرہ دیکھ رہے ہیں, عدم برداشت ہمارے معاشرے کے اندر آ چکی ہے. پھر یہ جو بچہ اس وقت, جیسے یہ کیمرے کے پیچھے ایک بچہ کھڑا ہے, اسی طرح 10 سال 12 سال کا بچہ آپ کے معاشرے گلی محلوں میں گھوم رہا ہے, اس کی کوئی تربیت نہیں ہے. اس نے اور 1 سال 2 سال 5 سال کے بعد ہمارا گربان پکڑنا ہے, ہمیں گالیاں دینی ہے سب, چاہے وہ بھتیجا ہے, چاہے وہ ماما ہوتا ہے, جو بھی ہے. ہم اس قدر جو ہے نا تباہی کے دانے پر آ کر کھڑے ہو گئے ہیں کہ ہم خانہ جنگی کی طرف جا رہے ہیں. اب عید قرباں ہم کیسی باتیں کر رہے ہیں. اس کا بیسک جو پوائنٹ ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ اللہ کے حوالے کر دو اپنے آپ کو. جب تم اللہ کے حوالے کر دیتے ہو تو پھر دیکھیں معجزہ ہوا نا. انہوں نے تو اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری رکھ دی تھی. آج میں وہ مسلمان کہاں سر لے گیا ہوں؟ مسلمان نظر ہی نہیں آ رہا, اور ہم اسلامی ممالک کے اندر رہتے ہیں. اللہ کہتا ہے مجھے ان سجدوں کی ضرورت نہیں ہے, مجھے چاہیے کہ اس کو راضی کر کے اس کو راضی, آدم کو راضی کر کے, تیرے اخلاق ایسے ہوں, تیرا ایسا کردار ہو کہ میں کہوں کہ واہ یہ میرا بندہ. سب سے پہلے اپنے اندر سے میں کو ختم کرنا چاہیے. جو میں ہے نا, یہ میں انسان کو لے ڈوبتی ہے. جب تک یہ میں نہیں ہے, جہاں میں ہوتی ہے وہاں چھری پھر جاتی. بس یہی بات ہے. میں دیکھے نا بکری کرتی ہے میں آخر میں چھری پھرتی ہے, اسی سے پھر وہ اس کی کھال سے دیکھے نا ڈھول بھی بنتا ہے, کوئی پٹتا ہے, آخر میں اس نے پٹنا ہی ہے. ایسے ہی مجھے سنجیدہ کر دیا. ڈھول کا تو نے نام لیا, بڑا ڈھول نہیں ہوتا ان کے پاس, جو وہ والا ڈھول تو آپ نے فرمایا تھا کہ ان کا کوئی معاشرے میں لوگوں کو سمجھانے کا بھی کردار ہے. تو میرا خیال ہے کہ ان کا کردار اتنا نہیں ہے جتنا لوگ ان کو دیکھتے ہی سمجھ جاتے ہوں گے کہ لیب بھی پہنچ گیا ہے. اچھا, یہاں پہ ہمارے پاس بریک کا ٹائم ہوا ہے, بریک کا ٹائم ہوا یہاں پہ. اچھا خواتین حضرات, ہمارے پروگرام میں یہاں پہ مختصر سی بریک کا ٹائم ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا. دیکھتے ہیں پروگرام عید قرباں, ملتے ہیں مختصر سی بریک کے بعد. ویلکم بیک, ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عید قرباں, اور اس وقت ہم بات کر رہے ہیں
ईद की, अच्छे अच्छे खानों की। तो यहाँ पे मेरे ख्याल में एक खाने की किचन की तरफ हम आएंगे, क्योंकि ख़वातीन बैठी हैं और खाने की किचन की बात ना, और मर्द हज़रात बैठे हैं। पूरा साल तो बाहर काम करते हैं, लेकिन ईद के दिनों में इनकी भी ड्यूटी होती है किचन में। आमिर साहब भी बड़े अच्छे माशाल्लाह बारबेक्यू भी बनाते हैं, इनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले एक हमारा सेगमेंट है, यहाँ पे देखते हैं कि एक पर्ची सिस्टम किसके पास क्या आता है। जो आपके पास आएगा जी, वो आपने उसको परफॉर्म करना है। या अल्लाह खैर। जी, लिखा हुआ है कि अपनी मोहब्बत के लिए एक लाइन। क्या बात है, मैं हमेशा से सवाल करता हूँ कि आपकी लव मैरिज है, ये सवाल में कभी बताते नहीं है। अच्छा, मोहब्बत के लिए एक लाइन। जी हाँ, तो अमजद इस्लाम अमजद साहब का एक शेर है, तो वो शेर तो मुझे शायद वो कोई लफ्ज़ आगे पीछे हो जाए, तो उसका आइडिया जो है वो अपनी अहलिया जो मुझे बहुत अजीज़ है कहते हैं, अच्छा, कि मेरी उम्र का ये गोशवारा है, तुझे निकाला तो खसारा ही खसारा है। वाह, ये अपनी एहलिया के लिए उन्होंने शेर दिया। एहलिया ने खोखा पाया ना नुकसान हो जाए। अच्छा, नेक्स्ट अभी निदा की तरफ हम आएंगे। अभी निदा के हिस्से में देखते हैं जी क्या आता है। ये आप दें जी आगे, अब निदा की बारी है जी। हामिद साहब, आगा साहब, फिर आपकी बारी। पहले उठा लो। अल्लाह, कोई ऐसा झूठ जो सबसे बड़ा हो। अच्छा देखो, झूठ की बात है ये, और खामोशीन के पास नहीं, खैर ऐसा भी नहीं है कि सारे झूठ बोलते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा तो नहीं मैं कह सकती, सबसे कॉमन झूठ है वो कह सकते हैं। तो उसको यही कि बस मैं 5 मिनट में तैयार हो जाऊंगी। ये अक्सर होता है, 5 मिनट में तैयार हो जाऊंगी या मैं भी आ रही हूँ। ये फील्ड वाला ना, हमारी फील्ड में ऐसे ही होता है। बस 5 मिनट में मैं आ रही हूँ, तो वो फिर 5 मिनट नहीं होते। ये कॉमन है, नहीं बड़ा लिखा है ना, बड़ा इसे बड़ा। असल में मैंने इतनी ज़्यादा मुझे आदत नहीं है झूठ वगैरह की, तो इसलिए मुझे यही लगता है कि मैं कॉमनली शायद ये बोलती हूँ, अगर कोई मुझे टाइम ना दे तो। अच्छा, अगर प्रॉपरली टाइम दे तो फिर तो मैं कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करती। जी आगा साहब। अरे टिका के कहती सारा माशरा ही झूठ पर मबनी है, बस इतनी सी बात। नहीं, मैं आप नहीं हूँ ना। अच्छा, दूसरी भी याद है। अच्छा, आपका ये एक है पाकिस्तानी फिल्म एक्टर का डायलॉग। तो वो तो फिर आपके लिए बिल्कुल ठीक है, मेरे लिए नहीं। तो इसमें जो है मेरे जहन में जो आ रहा है, हमारी पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के 2 मशहूर पंजाबी फिल्म एक्टर जो फिल्मों के किरदार हैं, एक तो सुल्तान रईस साहब और एक मुस्तफ़ा कुरैशी साहब। तो उनके हर फिल्म में एक बड़े मशहूर डायलॉग होते थे, तो वो आपकी खिदमत में पेश है। नवाए सोनिया बहुत पुराना मावे। वो मुझे कहा भी है कि सुल्तान रईस को, ये भी गया था सिनेमा में ना मूवी देखने के लिए, वहाँ पे सुल्तान रईस साहब का ये डायलॉग चला, नमा है सोनिया। कहना नहीं, मैं कल भी आया था। ये वही है, बकरा खोलन आया। हाँ, तो ये भी नेक्स्ट जो है, अभी इनकी तरफ हम आते हैं, रिमशा की तरफ। ये बाउल आप इनको दे दें जी। अभी हम रिमशा की तरफ आते हैं। रिमशा और वहीद, इन दोनों के बारे में क्या आता है? वहीद साहब को तो बताया ना बकरा खोलने के तरीके। हाँ, ये भी हो सकता है। महल्ले के बकरे। हाँ रिमशा, आज चले आप खोलें ना, आप खोलें। आपने हाथ में ऐसे पकड़ा जैसे आप रोड पे पकड़ते हैं। मैं कहीं दे रहे हैं नहीं, ये लेडीज फर्स्ट के कायदे। चले आप खोलें, रिमशा की बारी। बाबा जी अब सारियां गल्लां पता नहीं माशाल्लाह। कोई ऐसा सच जो पहले किसी को ना बताया हो। झूठ की बात है और सच की बात, कैसी कॉमन बात है। अच्छा, कोई ऐसा सच जो पहले किसी को ना बताया? कोई ऐसा सच तो सारे ही बोले। नहीं, ऐसा होता है ना कि जो एक इंसान के दिल में बात होती है जो किसी को नहीं बताई। ऐसी कोई दिल में कोई बात है ही नहीं है। अच्छा, कोई गुनगुना के दे। गुनगुना? हाँ, कोई गुनगुना दे। कहानी सुनो, जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ है, इकरार हुआ है, बस इतना याद है। मैंने मना भी किया था कि ये बात यहाँ नहीं करनी। अच्छा, आप ले गए, वो अपने ऊपर जाहिर सी बात है, बुजुर्ग है ना। वैसे जी खुशफहमी की भी बात होती है। देखिए, गाना उनके ऊपर अब निकल आया भाई। मैंने मरासी समझे नहीं। वो तो आप हैं ना। ठीक है, फिर तबले पे आप होंगे। चलो, पूरा गाना है सुनाना। पूरा गाना चलें जी, कोई आप सुनाए, क्या सुनाए?
गालू इजाज़त है? इजाजत इजाज़त इंज दे रही सर, मैं बस स्टॉप पे खलोता हूँ। ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਇਹੀ ਸਮਝ ਜੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਜਨ ਵੇਚਣ ਆਏ ਹੋ। जी जी सुनाए जी। तुसी वाजिद हो, तुसी नहीं बोलना। बाबा जी इजाज़त है? मेरी इजाज़त नहीं, कदों तुसां परवाह होएगी करनी तो तुसां अपनी मर्जी। हाँ, हाँ, ये देखे ना, ये घर वाला डायलॉग इन्होंने यहाँ पर बोला। नहीं, एक बंदा होता है ना जिसकी वजह से बारात वापस चली जाती है। बताएं जी। जी सॉरी यार। आज तक याद है वो प्यार का मंजर मुझको, आज तक याद है वो प्यार का मंजर मुझको, जिसकी तस्वीर निगाहों में लिए फिरता हूँ। आज तक याद है वो प्यार का मंजर मुझको, आज तक याद है वो प्यार का मंजर मुझको। हुस्न के काफिले साहिल पे उतर आए, हुस्न के काफिले साहिल पे उतर आए थे। एक ही रात में दो चांद नजर आए थे। इश्क का चाक गिरेबान सिए बैठा था, इश्क का चाक गिरेबान सिए बैठा था। दिल की आगोश में फिरदौस लिए बैठा था। वो मेरा महजबी और मेरे हाथ में हाथ, वो मेरा महजबी और मेरे हाथ में हाथ। सुर्खियाँ चेहरों पर थी गर्मी जज्बात के साथ, आज तक याद है वो प्यार का मंजर। बहुत खूब जी। वैसे इन्होंने बहुत चांद का कहा perfect है, ना, हाँ। तो इनका एक वाक़या पता चला कि ईद का चांद देखने के लिए अपने बच्चे के साथ छत पे गए ना, आए हाय। तो बच्चा बार बार कह रहा था अबू वो उधर देखे चांद नजर आ रहा है, ये किसी और तरफ देख रहे थे। कहने लगे मैं चांद ही देख रहा हूँ। बस अच्छा आमिर साहब मुझे बताइएगा कि कुकिंग का आपको भी शौक है ईद पे कोई खाना बनाने का? वैसे बहुत कम, लेकिन कभी कभार कुछ मैं शौकिया बना भी लेता हूँ। अब ये ना पूछिएगा क्या बना लेता हूँ। नहीं वो फिर हम आपने ये कहना हम आपकी तरफ आएंगे। अंडा बॉईल कर लेते हैं। और आपको कभी इत्तेफाक हाँ, खाने बस पकाने ये कोई को? बारबेक्यू वगैरह का ईद ईद पे पे। कुछ करते हैं, कोई फंक्शन वगैरह आप भी करती हैं ना बारबेक्यू? नहीं, मैं मतलब खुद बनाती नहीं हूँ, कुकिंग वगैरह नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ हमारे यहाँ जो गेट टुगेदर होती है फैमिली की, तो उसमें फिर हम कैसा लगता है ईद की जो गेट टुगेदर होती है? जी। पूरा साल सारे आगे पीछे बिजी, मेरे ख्याल में साल में ये 2 त्यौहार ऐसे होते हैं जी कि जब सारे इकट्ठे होते हैं। बिल्कुल। असल में अल्लाह मियाँ ने ईद बनाई इसलिए कि आप उसमें जो है रीयूनाइट हो जाएं, सब एक दूसरे के साथ मिलें, अपने दुख सुख शेयर करें और इसको एज अ फेस्टिविटी को जॉय करें, ठीक है, खुशियाँ भी बांटें, खाना भी तक आप इकट्ठे बैठते हैं तो बहुत कुछ होता है। सेलिब्रेशन तब होती है जब आप ईद पे सब इकट्ठे हों, तो डेफिनेटली बहुत मज़ा आता है, क्योंकि हम सारा साल वही आप वाली बात है कि कभी कोई कहीं बिजी है तो हम नहीं इकट्ठे हो सकते, तो या ईद होती है या फिर कभी किसी की कोई वेडिंग है तो फिर सब वहाँ इकट्ठे पे सारे होते इकट्ठे होते हैं। हैं। और आप? ईद वाले दिन बस मैं तो ज़्यादा कुकिंग में बिज़ी होती हूँ, अच्छा लेकिन शाम में फिर आउटिंग पे निकलते हैं और साथ फैमिली के साथ भी हमारी गैदरिंग होती है, क्योंकि ईद वाले दिन ही ऐसा होता है जिसमें फैमिली गैदरिंग होती है। और फिर हम अपने जो हमारा आबाई गाँव है वहाँ भी हम जाते हैं, तो वहाँ पे भी हम सब रिलेटिव से मिलते हैं। अच्छा बच्चे भी आते हैं आपके पास ईदी मांगने के लिए? एक वो पहले उम्र मैं नहीं बच्चों को देती, मैं खुद लेती हूँ। अच्छा अभी भी खुद लेती हैं। और आप भी अभी लेती हैं देती भी? जी मुझे तो मैं लकी हूँ इस मामले में, अभी तक मुझे तो ईद ही मिलती है। मुझे तो ईद ही मिलती है। मिलती ईदी देते नहीं है? नहीं, मैं इकट्ठी करती हूँ।
صرف اکٹھی کرنی. آپ کا یہ بکرا عید پہ ذبح کرنے کا کیا ریٹ ہے اگر ہم مطلب ہے کہ کروانا چاہیں آپ سے کوئی بکرا وغیرہ ذبح؟ نہیں میں نے آگے سوچ رہا تھا میں نے لیکن میں کر نہیں سکا. یہ انہوں نے قربانی کے لیے نہیں رکھا ہوا, یہ بھابھی نے رکھا ہوا ہے, ذرا سی غلط کی تو یہی ہے تیرے لیے نشانی ساتھ مجھے بھیجا ہوا ہے کہ اگر کہیں آگے پیچھے ہوئے تو اس کے بعد دیکھ لینا. بس اس کو ہمیشہ یاد رکھنا. یہ جو اس کو آؤٹ ہمیشہ ڈور یاد جاتی ہے رکھنا, اس نا, کے باہر جاتی ہیں تو اس کو نہیں بتانا, یہ پیچھے آ جاتا ہے. ہاں پھر پانڈے سارے ٹوٹ جائیں. یہ دیکھنا چاہیے اور ہر ایک کو دیکھنا چاہیے کہ یہ اگر کسی کے پاس ہو اور اگر کسی کی بیگم نے اس کو یہ دی ہو, باہر کسی بھی لڑکی کو دیکھا تو بس ایک دفعہ اس کو دیکھ لینا. ہاں تو ایسا ہوتا ہے آپ کے ساتھ بھی آج دن تک اگر آپ کو کسی نے پرپوز کیا تو کیسا کیا؟ بہت سارے ڈفرینٹ طریقوں سے, پیار بھرے طریقوں سے, لیکن یہ اس طرح سے تو خیر نہیں اس طرح سے کس نے گردن پہ چھری رکھی ہو. اچھا ایک ویسی کیس, ایک میرے سے ایک بہت بڑا عجیب سا واقعہ ہوا تھا. وہ صاحب تھے ایک لائک اچھے خاصے ریور شیور یہ وہ سارا سین تھا. تو میں نے انہیں بڑے طریقے سے, کیونکہ میں چاہ نہیں رہی تھی, میں نے انہیں منع کیا تھا کہ مطلب برا بھی نہ لگے اور سارا کچھ. تو مجھے یہ نہیں پتا تھا. میں پھر اس کے بعد کچھ عرصے بعد 1-1.5 مہینے بعد میں کسی ایک ریمپ واک پہ تھی, تو ڈیزائنر کا ڈسپلے تھا اور وہ سارا جب فیشن واک کمپلیٹ ہوئی تو اینڈ میں جس طرح بیک سٹیج لوگ آتے ہیں نا پکچرز کے لیے, وہ سارا سین ہو رہا تھا. تو اس کے بعد مجھے بہت نمبر آف سیکیورٹی گارڈز نظر آئے اینڈ آل دیٹ. تو ایک دم سے وہ ان کے تھے اور وہ بندہ آیا اور بندہ کہتا ہے کہ آپ جو ہے نا آئیں باہر ڈائننگ تک آئیں. تو میں ڈائننگ تک گئی. اب میں کیا کرتی تھا, میڈیا لوگ سب لوگ, تو میں ڈائننگ تک گئی اور اس کے بعد انہوں نے کہا یہ جتنے آپ کے ارد گرد بندے گھوم رہے ہیں نا ایک ہی کلر کے یونیفارم, یہ میرے ہیں. اور بات یہ ہے کہ میں مطلب بڑا سنسیئر ہوں اور آپ نے مجھے اس طرح سے, میں نے کہا میں نے آپ کو بڑے طریقے سے کہا تھا لیکن آپ نے, تو انہوں نے پھر باقاعدہ مطلب پسٹلز وغیرہ یہ مجھے شو کرائی تھی باہر کار پارکنگ میں. بس ایسے بندوں سے جو ہے نا, یہ آپ کا جو ہے نا پسٹل کے بھی آپ ہاں کر دیں. میں نے کہا پھر آپ گھر آئیں پھر باقی تعارف گھر میں ہوگا. آپ کے ساتھ بھی کبھی ایسا ہوا؟ نہیں میرے ساتھ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے. آپ کو کسی نے ایسا پرپوز کیا؟ رومانٹک پرپوزل تو آتے رہتے ہیں. رومانٹک دیکھنا, رومانٹک پرپوزل وہ کون سے ہوتے ہیں ویسے؟ جو سیریس ہوتے ہیں آپ کے ساتھ, جو جسٹ ٹائم پاس. میرے ساتھ اچھا آپ کے ساتھ جیسے میں یہاں بیٹھا ہوں, تم اس کے دادا ابو کی عمر کے ہو, تم چپ کر کے بیٹھو, مجھے اس سے بات کرنے دو. تو ایسے جیلس ہے جیسے تیری برادری سے لے کر آیا ہوں میں, مجھے اس سے بات کرنے دو. اچھا کبھی کوئی پیار ہوا؟ پیار ہوا, دل ٹوٹا؟ نہیں دل نہیں ٹوٹا. پھر پیار ابھی تک قائم ہے؟ پیار قائم. پیار ایک ہی ہونا چاہیے, ایک ہی پیار, ہمیشہ ایک پیار اور ایک محبت. فار ایور. ایک پیار ایک محبت, جسٹ ایک پیار, جسٹ ایک پیار. باربیکیو, عید, یہ جو میں نے ابھی ہم تھوڑا سا اس سے اگر ہٹ کے بات کرتے ہیں, جو میں نے پہلے دکھاوے کی بات کی, تو آپ بھی اپنے معاشرے میں ایسے ارد گرد ایسے لوگوں کو دیکھتی ہیں کہ جو دکھاوے کی طرف آتے ہیں. عید کے موقع پر کیا آپ سمجھتی ہیں کہ کیا ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بیسیکلی عید کے موقع پہ مجھے تو یہ بالکل یہ نہیں پسند کہ لوگ شو آف کرواتے ہیں, ایسے جانوروں کو باہر نکال کے اس میں شو آف کرواتے ہیں. مجھے تو یہ بالکل پسند نہیں ہے, کیونکہ ہم بھی قربانی کرتے ہیں لیکن ہم نے اس میں کبھی باہر نہیں نکالے جانور کہ ہاں ہم بھی ایسا کر رہے ہیں. مجھے یہ چیز بہت نیگیٹو لگتی ہے. آئی تھنک ایسا لوگوں کو نہیں کرنا چاہیے, نیگیٹو شو آف نہیں کرنا چاہیے کہ وہ خود کو بہت بڑھا چڑھا کے, اور اس میں کافی پھر اس کے لیے ان کے لیے پرابلمس بھی کریٹ ہوتی ہیں. کئی دفعہ جانور ان سے بھاگ بھی جاتے ہیں یا کوئی حادثے کا شکار ہو جاتا ہے, نظر لگ جاتی ہے. ایگزیکٹلی. اور سب سے بڑی بات جو وہ کہہ رہی ہیں وہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ نظر لگ جاتی ہے. اچھا آپ کا دل نہیں کرتا آپ بھی کوکنگ کریں اپنے خود سے؟ اچھا یہ پتہ نہیں, میرے میں نا وہ یہ ہے ہی نہیں جراثیم کوکنگ والا. باقی سارے جراثیم ہیں, باقی سارے ہیں, باقی آل ان ون ہے, لیکن یہ والا کھانا اچھا لگتا ہے, کھانا پرفیکٹ ہے, کھانا اچھا لگتا ہے اور ہیلدی کھانا, مطلب میں وہ جنک وغیرہ نہیں کھاتی. آغا صاحب جی دیکھنے لوگوں کو میسج کیا دینا چاہیں گے؟ دیکھیے عید قربان کے حوالے سے جیسے پہلے بھی سب لوگوں نے کہا ہے کہ یہ دکھاوا نہیں ہونا چاہیے, اور جب گوشت کی تقسیم کا وقت ہو تو سب سے پہلے غربا جو ہیں جو سال میں ایک دفعہ گوشت وغیرہ کھاتے ہیں تو ان کا حصہ سب سے پہلے الگ کرنا چاہیے, اور ان کو سنت ابراہیمی کے مطابق گوشت کو تقسیم کرنا چاہیے. جی نہیں میں یہ کہوں گی کہ جس طرح ہمارے گیٹ پہ, پہلے آپ نے ٹاپک بھی ڈسکس کیا ہے کہ ہمارے گیٹ پہ آتے ہیں, بیلز ہوتی ہیں اور لوگ اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں گوشت کی تقسیم کا, تو اس سے بہتر ہے کہ ہمارے جو اپنے ملازمین ہیں, ہمارے جو ڈرائیور ہیں, ہمارے جو کک ہیں, یا ہمارے جن کو ہم جانتے ہیں,
ان سے زیادہ وائٹ کالر کوئی نہیں ہے. ان کی مدد آپ دل کھول کے کرتے ہیں تو وہ زیادہ اچھا ہے کہ وہ صحیح جگہ پہ بہترین. یہ کہنا ہے اپنی چار دیواری چیرے باہر نہ نکلے. نہیں بہتر ہے جو جی. دیکھیں میں اس موقع پہ اگین یہ کہوں گا کہ جو گوشت ہے اپنے 1 ٹائم 2 ٹائم ضرورت کا تو رکھیں, باقی جو ہے وہ بجائے فریزر میں رکھنے کے غربا و مساکین میں تقسیم کر دیں, ایک چیز. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب ہم قربانی کرتے ہیں اور ایک جانور کے گلے پہ چھری چلاتے ہیں تو اس وقت ایسے وہ تمام خیالات جو آپ کے ذہن میں آتے ہیں اور وہ اللہ کی ناراضگی کی طرف لے کے جاتے ہیں تو ان کے گلے پہ بھی چھری پہ. جی رمشا. عید کے موقع پہ میں تو یہی کہوں گی کہ عید کے موقع پہ بس گوشت جو ہے اس کو بس غریبوں میں ہی آپ بانٹیں, خود سے نہ رکھیں. جو لوگ زیادہ تر خود سے رکھتے ہیں اپنے اس کو وہ سیو کر لیتے ہیں, وہ چیز بہت بری ہے. جی وید بھی. غریب کی کیا عید ہے بھائی؟ عید تو ہوتی ہے پیسے والوں کی. جس غریب کے گھر 1 مہینے سے فاقے ہوں وہ عید کیا منائے گا؟ اور آپ کو شاید پتہ نہیں کہ جو ہم نے سنا ہے کہ من و سلوہ قوموں کے لیے اترتا تھا, میں نے اس عید پہ لوگوں کے چہرے پر یہ دیکھا ہے کہ گوشت ایسے انہیں لگ رہا ہے جیسے ان کے لیے من و سلوہ اتر رہا ہے. آپ خود سوچیں کہ جو بڑا گوشت ہے اس وقت وہ 1400 سے بھی اوپر ہے, 1700 روپے کا, اور چھوٹے کا تو ہم ذکر ہی نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے اوپر جو بیٹھے ہیں بیچارے نابینا ہیں, وہ ان کی آنکھیں نہیں ہیں, ان کا ضمیر نہیں ہے, ان کے اندر دل نہیں ہے, انہیں احساس ہی نہیں ہے. 412 روپے کا لیٹر پٹرول میں نے تاریخ میں نہیں سوچا تھا کہ ہوگا. آپ کہہ رہے ہو آپ نے عید پہ کیسا فیل کیا؟ بھائی کون سی عید؟ غریب کی کوئی عید نہیں ہے. آؤ چلو بازار چلتے ہیں, ماں باپ کو بتاتے ہیں کہ غریب بیچارہ کونے پہ کھڑا ہو کے سوچ رہا ہے کہ یار یہ کپڑے میں کیسے لوں گا. وہ نہیں لے سکتا بھائی, وہ اپنا صبح کا ناشتہ نہیں کر سکتا, وہ عید کے لیے اپنی شاپنگ کیسے کرے گا؟ بالکل صحیح ہے. تو اس لیے عید ہے میرے بھائی, لیکن دل بہت دکھی ہے. بہت شکریہ جی آپ کا, آپ نے بہت سنجیدہ بات کی اور آپ نے اچھا میسیج دیا جی. تمام مہمانوں کو ایک مرتبہ پھر میں شکریہ بھی آپ کو ادا کرتا ہوں اور عید مبارک بھی میری طرف سے. آج کی مصروفیت والے دن آپ ٹائم نکال کے میرے شو میں تشریف لے کر آئے. ناظرین کرام, عید قرباں سنت ابراہیمی, لیکن افسوس ہم اس سنت ابراہیمی کو اس طریقے سے مناتے نہیں ہیں کہ جس طرح حکم ہے. آج کل ہم چلے گئے ہیں دکھاوے کی طرف, ہم نے دکھاوا کرنا ہے, ہم نے جانور لے کر آنا ہے اور بڑے سے بڑا لے کر آنا ہے. دل میں نیت کیا ہوتی ہے؟ دل میں نیت یہ ہوتی ہے کہ ہمارا جانور اتنا بڑا ہو اور اتنا اچھا ہو کہ دیکھنے والا کہے جی اس وقت فلانے صاحب نے کیا قربانی کی ہے. قربانی یہ نہیں ہے. قربانی یہ کہ سب سے پیاری چیز آپ اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں, اور آپ نے ان لوگوں کا خیال کرنا ہے کہ جنہوں نے قربانی نہیں کی. ہم یہ دیکھتے ہیں, اب یہ رواج بن چکا ہے. ہمارے ساتھ جتنے بھی لوگ ہیں, جتنے ہمارے ہمسائے ہیں, اگر سارے قربانی کریں, ہم ان کو گوشت دے رہے ہیں, وہ ہمیں دے رہے ہیں. لیکن افسوس کے ساتھ جن کو دینا چاہیے, جنہوں نے قربانی نہیں کی, ان کو گوشت دیں, ان کا خیال رکھیں. کیونکہ آپ جن کے گھر میں پہلے سے گوشت بھیج رہے ہیں ان کے گھر میں آلریڈی ہے, انہوں نے خود بھی قربانی کی ہے. دلوں میں جو رنجش ہے اس کو ختم کریں. اپنے جو آپ کے روٹھے ہیں ان کو منائیں. جن کے ساتھ آپ ناراض ہیں آپ ان کو راضی کریں. یہ انا اپنے دل میں سے ختم کرے, اس میں کو ختم کرے. جب یہ میں ختم ہوگی تو سارے معاملات ٹھیک ہوں گے. کیونکہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ کسی مسلمان بھائی کا دوسرے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ ناراض رہنا جائز نہیں ہے. لیکن افسوس ہم اٹھتے نہیں ہیں. لیکن عید کے دن اٹھیں اور پہل کریں. اس چیز کو چھوڑیں کہ غلطی آپ کی ہے یا اس کی ہے. منانے میں پہل کریں, لوگوں کا خیال کریں, غریبوں کا خیال کریں. آج کا شو آپ کو کیسا لگا آپ نے کمنٹس میں لازمی بتانا ہے. اگلے پروگرام تک اپنے میزبان حسن محمود صدیقی کو اجازت دیں. اللہ نگہبان.